ہوں گے۔ کیا کبھی ایسا لگتا ہے کہ حالات میں بہتری آنے والی ہے اور پھر اچانک کوئی نیا واقعہ دونوں ملکوں کے درمیان فرسٹریشن اور تناؤ بڑھا دیتا ہے؟ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے۔ سرحد کے دونوں طرف حالات کشیدہ ہیں اور بیانات کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے جس نے فضا کو مزید غیر یقینی بنا دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارتی رہنماؤں کے بیانات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ کوئی رہنما یہ کہتا ہے کہ یہ سب وقتی معاملہ ہے، کوئی دوسرا بات چیت کے امکانات کی بات کرتا ہے اور پھر کوئی تیسرا آ کر کہتا ہے ابھی تو اصل فلم شروع ہونا باقی ہے۔ ان بیانات میں تعلقات میں نہ صرف کھچاؤ بڑھا دیا ہے بلکہ ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے جس میں دونوں ملکوں کے عوام بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آخر اصل پالیسی ہے کیا۔ اسی پس منظر میں نیو یارک میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے واضح انداز میں کہا پاکستان بات چیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، لیکن یہ مذاکرات کسی ایک مسئلے پر نہیں بلکہ کمپریہنسو جامع ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کسی غیر جانبدار جگہ پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یک طرفہ فیصلے یا کسی معاہدے کو ختم کرنے کا حق کسی ایک ملک کو نہیں، خاص طور پر وہ معاہدے جو 1947 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان طے ہوئے۔ انہیں منسوخ کرنا یا یک طرفہ طور پر توڑنے کے فیصلے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اگر بھارت کی طرف سے پانی کے روکنے کو یعنی بہاؤ کو روکنے یا کم کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو پاکستان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات سے دریغ نہیں کرے گا۔ پریس کانفرنس میں داخلی سیکیورٹی کے مسائل پر بھی بات ہوئی اور نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ 2018 سے 22 کے دوران پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کئی کارروائیاں کی، بہت سارے گروپ منتشر ہوئے لیکن کچھ گروپ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں جن پر قابو پانا حکومت کے لیے ایک مسلسل چیلنج ہے۔ اور اسی دوران ایک اور معاملہ ہے جو عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سکھ رہنما گروپ ونتونت سنگھ کے نام ایک لیٹر لکھا ہے اور یہ وہی گروپ ونتونت سنگھ ہیں جنہوں نے بھارت کے 2020 میں جن کو بھارت نے دہشت گرد قرار دیا تھا اور خالصتاً تحریک کو دبانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ٹرمپ کے اس خط نے بھارت کے لیے ایک نئی سفارتی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ اس خط میں ٹرمپ نے کھل کے لکھا ہے کہ امریکہ سب سے پہلے اپنے شہریوں، اپنی قوم اور اپنے اقدار کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جب امریکہ محفوظ ہوگا تو دنیا بھی محفوظ ہوگی اور اپنے شہریوں کے حقوق اور سلامتی کے لیے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے امریکی اقدار اور پالیسیوں پر زور دیتے ہوئے یہ بھی بات واضح کر دی ہے کہ ان کے نزدیک اپنے لوگوں کا تحفظ سب سے بڑی پریورٹی ہے۔ اور اس خط نے دنیا بھر میں ایک نئی ڈیبیٹ کو جنم دیا ہے اور ماہرین کا کہنا یہ ہے جس کے ذریعے خالصتاً کا معاملہ ایک بار پھر عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے۔ بھارت طویل عرصے سے اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے لیکن اس خط نے اس ڈیبیٹ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ بعض تجزیہ کار جو ہیں ان کے مطابق یہ واقعہ بھارت کے لیے سفارتی محاذ پر ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یوں دیکھا جائے تو یک طرفہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں اور دوسری طرف عالمی سیاست میں نئے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور خطے کی عوام کے لیے یہ صورتحال کسی بھی طرح خوشائند نہیں ہے کیونکہ تنازعہ بڑھنے کا اثر براہ راست عام لوگوں پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دیا ہے اگر بات ہوگی تو جامع اور سیریسلی بات ہوگی، صرف ایک یا دو معاملات تک محدود یہ بات نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ دونوں ملک اس بار مذاکرات کی میز تک پہنچ پائیں گے؟ کیا پانی کے معاملات، سرحدی کشیدگی اور اندرونی سلامتی جیسے مسائل پر کوئی سنجیدہ پیش رفت ہو سکے گی یا پھر بیانات اور دباؤ کی یہ سیاست اس طرح چلتی رہے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب آنے والے مہینوں میں ملیں گے اور اس وقت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ پورے خطے کی سلامتی اور ترقی اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے، نہ کہ بیانات اور سخت اقدامات کے ذریعے مزید ریکارڈ پیدا کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد اینڈ